إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنا دوست بنائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی کی توفیق عطا فرمائے، ایمان والوں کا دوست بنائے اور ایمان والوں کے سوا کسی کا دوست نہ بنائے. یہ اللہ سے دعا کریں اور ہم پیروی کریں، اتباع کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں، ہم کسی اور کے رستے پہ نہ چلیں. یہ بہت بڑی بات، یہ عقیدے کی باتیں ہیں. اب تو مسلمان، غزہ کے مسلمان تو وہاں لڑ رہے ہیں، وہ تو بہت تھوڑے ہیں، 20,000 ان میں شہید ہو چکے ہیں. کل سے لے کے آج تک 100 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں. ایک ایک دن میں سینکڑوں لوگ شہید ہو رہے ہیں. وہ تو محاذوں پہ ڈٹے ہیں. باقی 200 ارب مسلمان، کیا وہ بھی یہود و نصارہ کے بارے میں کوئی فیصلہ کر چکے ہیں، یا وہ ابھی تذبذب میں ہیں، اضطراب میں ہیں اور اسی کیفیت میں کہ نہیں کوئی ہمارا ان سے تعلق بنا رہے، تعلق ٹوٹے نہ، دشمنی ڈکلیئر نہ ہو، بس یہ مومو ٹھگنے سے چلتے رہیں، منافقت سی چلتی رہے، ہاں یہ ہمارے ہیں، ہم کوئی صلح کر لیں گے، ہم نے ان سے لڑنا نہیں. کیا اس کیفیت میں ان سے دوستی رکھی جا سکتی ہے؟ جب ہمارے بچوں کی لاشیں ہوں کہ وہ دیکھی نہ جائیں، امت کا ایک طبقہ لہو لہو ہو، بارود، بمباری، حملے، سٹرائکس، نہ ہسپتال بچ رہے ہیں، نہ اسکول بچ رہے ہیں، نہ کوئی ایک چیز ہے. دنیا میں اس وقت سب سے بڑا قحط کہاں پہ؟ غزہ میں. اس وقت صومالیہ میں قحط نہیں ہے، اس وقت افریقہ میں قحط نہیں ہے. قحط کی سرزمین جہاں لاکھوں لوگ بھوک کے ساتھ ہیں وہ غزہ ہے. جہاں اس آنے والی صدی میں چند دن میں سب سے زیادہ لہو بہایا گیا وہ غزہ فلسطین ہے. اور پورا کفر ایک طرف ہے، سارے یہودی، سارے نصرانی، سارے ہندو وہ ایک طرف کھڑے ہیں. مگر صد افسوس، قابل تکلیف ہے کہ مسلمان ایک طرف نہیں ہے. یہ بھی ابھی چاہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ میں کوئی قرارداد پیش ہو جائے، کوئی ہماری سنی جائے، ہم امریکہ کو بڑا بنا لیں، ہم کسی کی اسرائیل کی منت کر لیں، کوئی رستہ نکال لیں. مسلمانوں یہ جائز نہیں ہے. یہ مجھے کل پرسوں ایک خبر پڑھی اور تکلیف شروع ہوئی کہ جو بائیکاٹ کر کے مسلمانوں نے ایک دشمنی کا اظہار کیا تھا، غزہ فلسطین کے لوگوں سے ایک اظہار یکجہتی کی تھی کہ تمہارا خون اگر بہہ رہا ہوگا تو ہم ان یہودیوں کی کسی مصنوعات کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اس مارکے کے شریک بنیں گے. تو کل کی خبر تھی کہ وہ مہم بھی اب ماند پڑنے لگ گئی ہے. جو شدت اس میں تھی اب اس میں کمی واقع ہونے لگی. اب لوگ کہنے لگے یہ تو روٹین ہی ہو گئی، 2-4 دن برگر چھوڑے جا سکتے، ہمیشہ تو نہیں چھوڑے جا سکتے.
یہ برانڈز کا اور ٹائٹلز کا بائیکاٹ چند دنوں کے لیے کیا جا سکتا ہے، ہمیشہ نہیں. ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں. تو آج کے موضوع میں ہم نے یہی بات کرنی ہے کہ ہماری ان کی دوستی کی حیثیت کیا ہے، ہماری ان کی تعلقات کی بنیاد ہے کیا. اللہ تعالیٰ کا قرآن مکمل ہے، جب بندہ قرآن پڑھتا تو ہر چیز اس میں مل جاتی. اب جب قرآن نہ پڑھا جائے پھر کچھ نہیں. عیسائیوں کا بادشاہ تھا نجاشی. جب مسلمان اس کے دربار میں گئے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف، عیسائیت کا تعارف جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھ کے کیا تھا. مسلمان قرآن پڑھ رہے تھے اور اس کے سامنے پادری بیٹھے تھے جنہوں نے اپنے صحیفے کھولے تھے اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کے آنسو بہ رہے تھے اور نجاشی رو رہا تھا اور وہ صحیفے آنسوؤں سے تر ہو گئے. جب میں مسند احمد میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے کہ وہ عیسائی پادری تو قرآن سن کے رو پڑے اور ان کے کلیجے شک ہونے لگے. آج کا مسلمان کتنے ہیں جو قرآن پڑھے؟ اگلے دن پھر آگے مشرکین مکہ کہ ان سے پوچھو یہ مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے سورہ مریم پڑھی. تو وہ کہنے لگا کہ یہ وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترا تھا. ایک لکڑی زمین سے اٹھا کے کہنے لگا اتنا بھی فرق نہیں ہے، اتنا بھی زیادہ نہیں ہے. اتنا قرآن کو وہ سمجھتے تھے، غیر مسلم تھے، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا. وہ نجاشی مسلمان ہو گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ جنازہ پڑھا. مسلمانوں، آج ہمارا طبقہ، عوام، حکمران، بڑے چھوٹے، کیا کسی طرف لگنا چاہتے ہیں؟ ہم ادھر ہیں یا ادھر ہیں یا مذبذبین ہیں؟ اللہ رحم کرے، جو نہ کفر میں جائے نہ اسلام میں آئے، وہ درمیان میں ہوتا ہے. اس کی باقاعدہ ڈیفینیشن قرآن مجید میں منافقی آئی ہوئی ہے. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. نہ وہ اس طرف لگتا ہے نہ اس طرف لگتا ہے. ہاں یہودی بھی ٹھیک ہے، اسرائیل بھی ٹھیک ہے، امریکہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی غلط نہیں ہیں. اس کے لیے سب ٹھیک ہوتے ہیں. جس کے لیے سب ٹھیک ہوں اس کے لیے کچھ ٹھیک نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں غلط ہوتی ہیں. غلط کو غلط کہتے ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں. دوستی بھی اللہ کے لیے کریں گے، دشمنی بھی اللہ کے لیے کریں گے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کسی سے تعلق بناتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے تعلق توڑتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے. محبت کی جائے گی تو اللہ واسطے، اور بیر کیا جائے گا تو اللہ واسطے. نہ ساری دنیا سے دشمنی پالی جائے گی، نہ ساری دنیا سے دوستی کی جائے گی. اللہ کے دوستوں سے دوستی ہوگی اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی ہوگی. جو اللہ کو قبول کریں گے، ہاں اخلاق اچھا رکھیں گے، خدمت اچھی کریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. جو ہمارے ملک میں اقلیتیں رہتی ہوں گی ان کے پورے حقوق ہوں گے. جو مسلمانوں کی حکومت پہ آ جائیں گے، جزیہ دیں گے، مسلمانوں کی حکومت تسلیم کریں گے، ہم ان کے جان کے، ان کے مال کی، ان کی عزت کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں. زیادتی کسی کافر کے ساتھ بھی نہیں ہوگی، جبر بھی نہیں کریں گے، کسی کو زبردستی مسلمان بھی نہیں کریں گے. ہاں جو میدان میں آئے گا، جو لڑے گا، جو ہمارے خلاف صف بندی کرے گا، مسلمان پھر اس کو سپیئر نہیں کریں گے. یہ بہت سمجھنے کی باتیں. اور دلی دوست تو کبھی ان کو لین دین کر لو، کاروبار کر لو، یہ اس کی گنجائش، وہ مسلمان، وہ کافر جن سے تمہاری جنگ نہیں ہے. اور ایک کافر سیدھا سیدھا آپ کے بچوں کا قاتل ہے، آپ کی عزتوں کو رسوا کرتا ہے، آپ کے جوانوں کو شہید کرتا ہے، آپ کے گھروں پہ بمباری کرتا ہے، آپ کو ملیا میٹ کر رہا ہے، آپ کی نسل کشی کر رہا ہے، اور آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ کوئی تعلق اس سے بھی رکھنا ہے. تو یہ قابل قبول نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، منافق کی مثال اس بکری کی ہوتی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان چلتی ہے. ایک ریوڑ بکریوں کا ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر. وہ کبھی ادھر کو چلی جاتی، کبھی ادھر کو چلی جاتی. اس کو یہی نہیں پتا لگتا کہ میں نے کس میں جانا ہے. میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں حدیث بیان کر دی تاکہ سمجھنے والوں کو بہت کچھ سمجھ آ جائے.
صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی مثال اس بھٹکی ہوئی بکری کی ہوتی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان چلتی ہے، کبھی اس میں چلی جاتی، کبھی اس میں چلی جاتی، کبھی اس میں، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کس کے ساتھ چلنا ہے۔ مسلمانوں ایک طرف لگنا ہے، اور ایک طرف کس طرف لگنا ہے؟ اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف، اللہ ہی کی طرف لگنا ہے۔ ہماری نجات صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ ابھی 2 دن گزریں گے، کل پرسوں پاکستان کی ہر بیکری پہ لکھا ہوگا ہیپی کرسمس، ہر اخبار میں چھپا ہوگا ہیپی کرسمس، آدھے سوشل میڈیا میں کیا چیز وائرل ہو رہی ہوگی، سارا میڈیا کیا چلا رہا ہوگا؟ الیکٹرانک، ہیپی کرسمس۔ میری جان نکل گئی جب مجھے کسی نے یہ بتایا کہ جو چھٹیاں آج کل سکولوں میں ہوئی ہیں یہ سردی کی نہیں ہوئی۔ سردی تو پاکستان میں جنوری میں زیادہ پڑتی ہے، آج تو اب باقاعدہ دھوپ نکلی ہے، ٹمپریچر کوئی ایسا نہیں، جنوری میں مائنس ٹمپریچر تک لاہور کا چلا جاتا ہے، چھٹیاں دسمبر کے آخری ہفتے میں ہوتی، کیونکہ پوری دنیا میں یہی ہوتی ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یہ سردی کی چھٹیاں نہیں ہیں، یہ پوری دنیا میں جو 1 ہفتے کی چھٹیاں کس چیز کی ہیں؟ کرسمس کی۔ سردی کی ہو تو سردی تو ابھی آنی ہے، سردی کی ہو تو جنوری کے پہلے ہفتے میں کریں، جنوری کے دوسرے ہفتے میں کریں۔ سردی کا پیک ٹائم تو وہ ہے، ابھی سردی اچھی بھلی سب کو پتہ، ان موسموں میں بچے جائیں کچھ نہیں ہوتا، نہ دھند ہے کوئی خاص، نہ کوئی سردی ہے، نہ کوئی کورا جمع ہے، مگر سردی کی چھٹی کا نام لے کے 25 دسمبر گزار دیتے ہیں۔ یہ باقاعدہ مغلوبیت ہے۔ اتوار کی چھٹی کا کیا تصور ہے کہ ہم نے دنیا سے کاروبار کرنے ہیں، ہم نے دنیا سے لین دین کرنے ہیں، ہم ان کے مرہون منت ہیں، ان کے بینک اس دن کھلتے ہیں، ان کی دکانیں اس دن کھلتی ہیں، ان کا بزنس اس دن کھلتا ہے، ہم اگر اس دن بند کریں گے، ہم ان کے ساتھ خرید و فروخت کس طرح کریں گے؟ وہ کھلے ہوں گے تو ہم بھی کھلے رکھیں گے۔ ہاں بھی اتوار کو بھی کھلے رکھو۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے جمعے کی چھٹی کرو، کیونکہ اسلام میں جمعے کی چھٹی بھی نہیں، اسلام میں اتوار کی چھٹی بھی نہیں۔ یہ تو مسلمانوں کا مذہب آ گیا کہ ابھی نیا سال نہیں چڑھا، چھٹیوں کا شیڈول پہلے آ گیا کہ چھٹی کس کس دن ہوگی۔ چھٹیاں تلاش کرنے والے کبھی کام نہیں کرتے، رخصتیں تلاش کرنے والے کبھی عزیمتوں کے سفر پہ نہیں جاتے۔ اور چھٹیوں میں بھی پس پردہ یہی ہو کہ ہم ان کو کس طرح راضی کر لیں، وضاقتہ دیکھ لیں، بود و باش دیکھ لیں، رہن سہن دیکھ لیں، گفتار کردار دیکھ لیں، صبح و شام دیکھ لیں۔ مسلمانوں کیا ہم دکھنے میں مسلمان دکھتے ہیں یا کچھ اور؟ اسکول کی تعلیم دیکھ لیں، بچے کا بستہ کھول کے سارا دیکھ لیں، اس میں اسلام ہے کتنا؟ اس کے اسکول کے کالج کے 8-10 پیریڈ چیک کر لیں، صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے کی تعلیم چیک کریں کہ اس میں اسلام کتنا ہے۔ اس کی صبح کی اسمبلی، اس کا یونیفارم، اس کا ایڈریس اور اس کا ڈریس کوڈ، اس کا کوٹ، اس کی ٹائی، اس کی ساری وضاقتہ چیک کریں، وہ ہے کیا؟ گھنٹیاں بجیں گی۔ ہم تو ایسے کوئی اور سخت قسم کے لوگ ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو نماز کے لیے لوگوں کو بلانا پڑتا تھا، آواز دینی پڑتی تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا، آ جاؤ۔ تو کسی نے کہا کہ ہم لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجتے ہیں تو کیوں نہ 1 گھنٹہ بنا لیں اور اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اکٹھا کر لیا کریں گے۔ عیسائی آج بھی، عیسائیوں کے چرچ میں جب بجیں گی، کیا بجیں گی؟ گھنٹیاں، ان کی عبادت ہے گھنٹیاں۔ آج مسلمانوں کو بھی کسی چیز میں بلانا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ گھنٹیاں۔ اسکول میں گھنٹی ہم بچپن سے دیکھتے ہیں، وہی ٹن ٹن گرجے میں بجتی ہے، وہی ٹن ٹن اسکول میں بجتی ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہ گھنٹی بنا لیتے ہیں اور اب جب اذان کا وقت ہوگا نماز کا، ہم گھنٹی بجائیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ ایک بگل بنا لیتے ہیں، جب اذان کا وقت ہوگا ہم وہ بجا دیا کریں گے، لوگ آ جایا کریں گے، وسل بجائیں گے، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کیوں نہ ایک آدمی کو اذان کے لیے کھڑا کریں جو لوگوں کو بلائے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذان کہو اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ. ہم گھنٹیاں نہیں بجا سکتے، ہم بگل نہیں بجا سکتے، یہ باتیں سب ہو چکی، تہذیب ہے. زبانوں میں، ثقافت میں، چہروں میں کوئی ایک چیز ہے جو ہم نے چھوڑی ہے. اور دل بھی، میں اکثر ہمیں لوگ میسج کرتے ہیں، میں بھی تقریروں میں اکثر کہتا رہتا ہوں، مرنا مدینے میں چاہتے ہیں، پاسپورٹ امریکہ کا چاہتے ہیں، نیشنلٹی یورپ کی چاہتے ہیں. یہ بھائی اوپر کون باتیں کر رہے ہیں؟ بات نیشنلٹی ان کو یورپ کی چاہیے گرین کارڈ. نعت پڑھیں گے موت کہاں آ جائے؟ مدینے میں. بھی رہنا امریکہ میں، موت مدینے کی. کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ تعلیم ساری وہ چاہتے ہیں جس سے دنیا کی ڈگری ملے، اور آخرت ساری وہ چاہتے ہیں جس میں جنت ملے. تو یہ کنٹراورسی ہے، یہ اختلاف ہے، یہ ایک بات نہیں ہے. اتنا دنیا سیکھی ہے کہ جا کے دنیا کو پڑھا سکتے ہیں دنیا کیا ہے، اور قرآن اتنا نہیں آتا کہ خود پڑھ لیں، نماز اتنی نہیں آتی کہ خود پڑھ لیں. اپنے بچوں کی ساری تعلیم میں دین کتنا اور دنیا کتنی؟ اگر میرے بچوں کو دین پڑھنا پڑ جائے، کتنا آتا ہے ان کو؟ ہاں دنیا کے ماہر ہیں. قیامت کی علامات ہے کہ دنیا کی بہت چیزیں آتی ہوں گی، دین سے کورے ہوں گے، دین کا نہیں پتا ہوگا، دنیا ساری آتی ہوگی. تو اللہ واسطے ایسا نہ کریں. تو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، بس آیتیں پڑھتا جاؤں اور اس میں سے ہم کو چیزیں اخذ کرتے جائیں. دو باتیں کروں گا، ایک ان سے دوستی نہیں کرنی، اور ایک یہ کرسمس. میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں مسلمانوں کے گھروں میں کرسمس کے کیک آتے ہیں، اور مسلمان عیسائی دوستوں کو کرسمس کے کیک بھیجتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا دیا. کرسمس کا یہی مطلب ہے نا کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے. اس کے سوا تو کوئی مقصد ہی. میری کرسمس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مریم نے ایک بیٹا دیا ہے جس کا باپ اللہ ہے. تثلیث ہے نا، ایک خدا ہے، ایک مریم ہے، اور تیسرا ان کا بیٹا ہے. اسی کو تثلیث کا عقیدہ کہتے ہیں. یہ جو تین کا عقیدہ ہے، صلیب کا عقیدہ، تثلیث کا عقیدہ، کہ ایک خدا ہے، ایک اس کی بیوی ہے، اور تیسرا ان کا. تثلیث اور توحید ایک نہیں ہے. توحید واحد کو مانتی ہے، تثلیث تین کو مانتی ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. دونوں نے اللہ کے بیٹے بنائے. یہودی کہنے لگے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ ایسی بات نہیں ہے. یہ آگے چل کے ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ان کی اپنی مرضیاں، کچھ نہیں ہے. اور اگر کوئی مسلمان اس دن میں کسی کو مبارکباد دے تو کس بات کی مبارکباد دے رہا ہے؟ اگر مسلمانوں کا صدر، مسلمانوں کا وزیر اعظم، مسلمانوں کے 60 حکمران عیسائی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں، پہلے یہ تو تسلیم کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مانیں گے؟ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام تو ایسے ہی تھے جیسے آدم علیہ السلام، بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ کہتا تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تم جانتے نہیں کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا ماں اور باپ دونوں کے بغیر. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. تمہیں یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ اس کا ابا نہیں تھا تو اللہ کو باپ بنا دیتے ہیں، تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ آدم کو دیکھو اس کی تو اماں بھی نہیں تھی. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. ہم نے دونوں کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. ثم قال له کن فیکون، پھر ان کو کیا کہا؟ کن ہو جا فیکون. یہ اللہ کے کن سے پیدا ہوئے، یہ اللہ کی اولاد نہیں ہے. مسلمان بھی بیچارے گھر گئے. کسی نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا،
کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ ہندوؤں نے کہا یہ ساری مخلوق ہی اللہ کی ہے، ہر چیز میں ہی اللہ ہے، تیرے اندر بھی اللہ، میرے اندر بھی اللہ، تو بھی اللہ، میں بھی اللہ۔ ہمارے صوفیوں نے بھی یہی کہا، مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہی، ایک بندیاں دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا ہی۔ نہ مسجد کی پرواہ ہے، نہ کسی کی پرواہ ہے، ہر چیز میں یہ فنا فی اللہ کیا ہے کہ بندہ اور اللہ ایک ہو جاتا ہے۔ جس کو مرضی سجدہ کرو، جس کی مرضی عبادت کرو، جس سے مرضی دعا کرو۔ ہائے ہائے، میں ایک جگہ تقریر کروں، بندہ کہنے لگا آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی تو ان کی تو شان ہی سب سے اونچی ہے، یہاں کوئی عام بندہ فوت ہو جائے کیا کہتے ہیں؟ پردہ فرما گئے۔ ان کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ وہ فوت ہو گیا، کیا کہتے ہیں؟ پردہ فرما گئے۔ ہمارے بزرگ نا، ہمارے مرشد پردہ فرما گئے، یعنی ہماری پردے کے پیچھے سے ان سے بات چیت ہوتی ہے، وہ ہماری ساری سنتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو نہیں کہتا فوت ہوئے، چلو تمہاری مرضی ہے۔ حدیثوں میں تاریخ پیدائش بھی لکھی اور تاریخ جنازہ بھی لکھا ہے، قبر بھی لکھی ہے، کفن بھی لکھا ہے۔ پھر یہ ساری حدیثیں بدلو نا، ایک میرے ممبر پہ کھڑے ہونے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، مسئلہ پیدا ہو گیا۔ حدیثوں میں تو باقاعدہ پورا کتاب ہے باب الوفات کے نام پہ، کتاب الوفات کے نام پہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی صورتحال میں ہوئی۔ مرض الموت باقاعدہ حدیثیں ہیں کہ جو مرض جس کی وجہ سے آپ کو موت واقع ہوئی وہ کون سا مرض تھا۔ مگر جب کہنا یہ ہے، انہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، اور انہوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا، اور جنہوں نے کہا نور من نور اللہ۔ عقیدے میں کتنا فرق ہے؟ کہتے ہیں معراج پہ تو کچھ بھی نہیں گئے تھے، خود سے خود کی ملاقات ہو گئی، خود سے خود کی ملاقات ہو گئی۔ مسلمانوں ایسا نہ کریں۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں حد سے نہ بڑھنا، میرے بارے میں غلو نہ کرنا، میرے بارے میں حد سے نہ بڑھنا۔ جس طرح یہ یہودی نصرانی اپنے نبیوں کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ عبدہ ورسول۔ جس کو اس فضیلت پہ یقین نہیں، وہ جتنی مرضی جھک مارے کچھ بھی نہیں۔ وہ کرسمس کے درخت لگائیں گے، ہمارے مسلمان بھی اس موسم میں کچھ اور بنائیں گے جب ان کا وقت آئے گا۔ تو اس ماڈلنگ کو نہ کریں، اس کاپی کو نہ کریں۔ عام دکانیں، عام لوگ، عام سکول فنکشن میں کرسمس ٹری بنائیں گے، اس کے اوپر بتیاں لگائیں گے، خوشی منائیں گے، گھروں پہ ستارے لگائیں گے، اب نہیں لگائیں گے ربیع الاول میں لگا دیں گے۔ ہم 1445 سال کی تاریخ رکھتے ہیں، ہم قرآن کے 30 پارے رکھتے ہیں، ہم 114 سورتیں رکھتے ہیں، ہم ہزاروں حدیثیں رکھتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دن کے ہر عمل کو جانتے ہیں۔ اگر 1400 سال کی تاریخ میں یہ موجود تھا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو جو کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور جو کل ہم کریں گے وہ بھی غلط ہے۔ کاپی کرنا بند کریں۔ میری آج کی اس جمعے میں ایک التماس ہے، کاپی کرنا بند کریں، کسی کے دین کو کاپی مت کریں۔ ہمارے لیے ایک اتباع ہے، ایک اطاعت ہے، ایک رسول ہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے، کوئی سیکنڈ وے نہیں ہے، کوئی دوسری صورت نہیں ہے، صرف اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بات مانی جائے گی، جو معیار ہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو نبی دے تم لے لینا، جس سے منع کرے رک جانا۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں، لوگوں کی بری باتوں میں صبر کرنے والوں میں سب سے بڑا صبر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ کا صبر ہے۔ لوگوں کی بری باتوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا خود اللہ تعالی ہے۔
لوگوں نے اللہ کو گالی دی اور اللہ نے ان کو رزق دیا اور عافیت دی. اللہ کو گالی کیا کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ان کہنے والوں کو، یہ اللہ کو گالی ہے جو یہ کہے کہ اللہ کے حصے میں سے کوئی، یہ شرک ہے کہ اللہ کا کوئی ہمسر ہے. سبحان اللہ، ایک ہی صورت کافی ان کے لیے. تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پڑھتے سب سے زیادہ مسلمان نماز میں یہ ہیں، چکر پی جاندے نے. احد احمد وچ فرق نہ کوئی، فرق بھی ایک مروڑی دا. احد اور احمد ایک ہی. او بھائی احد ہے، احمد ہے. احد اور احمد ایک نہیں ہو سکتے. وہ مروڑی بہت اہم ہے جو میم کی ہے. احد اور احمد ایک نہیں ہے. احمد بندہ ہے، احد معبود ہے. عابد اور معبود ایک نہیں ہوتے، بندہ اور رب ایک نہیں ہوتے. ہم بندے ہیں، وہ رب ہے. قل هو اللہ احد. یہ جو کرسمس کرتے ہیں، کوئی اس موقع پہ بجائے میری کرسمس کہنے کے، ہیپی کرسمس کہنے کے، کیک بھیجنے کے، ان کو بھیجیں قل هو اللہ احد. کہو کہ اللہ ایک ہے. وہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، کسی کو نہیں جنا اور کسی نے اس کو نہیں جنا. اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. جو کہتا اس کا بیٹا ہے تو بیٹا تو پھر شریک ہو گیا نا. جو کہتا اس کا نور ہے، پھر جس طرح اس کا نور ہے اگلے کا بھی نور ہے، وہ تو شریک ہو گئے، دو ہو گئے. اگر یہودیوں کے دو ہیں، عیسائیوں کے تین ہیں، تو ہمارے بھی کتنے ہو گئے؟ ایک کے دو. نور میں سے نور آ گیا نا، دو ہو گئے. تو اللہ واسطے عقیدوں کو سمجھیں. عقیدہ بنیاد ہے، عمل بعد کی بات ہے. اگر عقیدہ ٹھیک رہے گا تو تب ٹھیک رہے گا. اور ہم کافروں کو دعوت اس وقت اسلام کی دے سکتے ہیں جب ہمارا اپنا دامن صاف ہوگا. یہ نہ ہو کہ ہم کسی کو توحید کی دعوت دینا چاہیں، وہ ہماری کتاب، ہمارا فلسفہ کھول کے دکھائے تیرے پاس کیا لکھا ہے. ہم اس کو کہیں کہ جو تم کر رہے ہو غلط ہے، وہ مجھ سے ربیع الاول کی ساری ویڈیو نکال کے کہے ہم غلط ہے، تو ٹھیک ہے. دعوت دینے کے لیے بھی پہلے کردار چاہیے، بات بعد میں چاہیے. اگر ہم خود ایگزامپل سیٹ کر دیں گے، اگر ہم خود مثال خراب کر دیں گے، ہم کسی کے لیے کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی، حالانکہ اس کا حق نہیں تھا، اس کو یہ حق پہنچتا نہیں تھا. آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ مجھے جھٹلانے کو اس کا حق نہیں تھا کہ یہ کہتا کہ اللہ نے جھوٹ کہا، اس کا حق نہیں بنتا تھا. صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں. آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کا حق نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتا. آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی، حالانکہ اس کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ مجھے گالی دیتا، میں رب. تو صحابہ نے کہا کس طرح گالی دی؟ کہا جس نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، حالانکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس نے اللہ کو گالی دی. اور جس نے کہا کہ اللہ دوبارہ کس طرح پیدا کرے گا، اس نے اللہ کو جھٹلایا، حالانکہ اللہ نے تو پہلی بار پیدا کیا جب کچھ نہیں تھا. حالانکہ دوسری دفعہ پیدا کرنا تو زیادہ آسان ہے. پہلی دفعہ چیز بنانا مشکل ہے، اگلی دفعہ چیز بنانا مشکل. وہ کتھوں پیدا ہونا دوبارہ جی، کیڑی زندگی دوبارہ. کہ اس نے مجھے جھٹلایا ہے، حالانکہ اس کا بنتا نہیں تھا مجھے جھٹلانا. تو مسلمانوں، یہ چیزیں مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل رسول، مسیح بھی تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے رسول آئے. وامہ صدیقہ، ان کی ماں بڑی سچی تھی. کانا یاکلان الطعام، اللہ کو پتا تھا کل کو یہ باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ دونوں روٹی کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ کو نہ بھوک لگتی ہے نہ کھانا کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن کو میرا بیٹا بناتے ہیں، میری بیوی بناتے ہیں، وہ دونوں کیا کرتے تھے؟ وکانا یاکلان الطعام، وہ دونوں ہی روٹی کھاتے تھے. بل مسیح ابن مریم الا رسول، وہ رسول تھے. قد خلت من قبل رسول، آپ کو بھی کہا، اللہ کے نبی کو بھی یہ کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول.
عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا یہ رسولوں کی ایک لڑی ہے، یہ رسولوں کا ایک سلسلہ ہے، یہ رسولوں کی ایک باری باری آنے کی ترتیب ہے، ان سے پہلی بھی رسول آئے، وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، اس کی ماں سچی تھی، اس کی ماں کو کچھ نہ کہو، وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، وہ روح اللہ ہے، وہ کلمت اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جتنا مسلمان جانتے عیسائی اتنا نہیں جانتے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی باقاعدہ اتھینٹک کتاب ان کے پاس نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے مرحلے مریم علیہ السلام کی پیدائش تک کی باتیں ہمارے پاس ہیں۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، میں اس کو نظر کرتا ہوں جو میرے بطن میں ہے، اس کی نظر مانتی ہوں، اور وہ بیٹی پیدا ہوگی۔ بیت المقدس میں جانا، سورہ مریم ایسی خوبصورت سورت ہے عیسائیت کے اوپر، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ مسلمانوں یہ سورۃ الاخلاص لوگوں کو پڑھائیں، سورہ مریم بچوں کو پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کانا یاکلان الطعام، اگر یہ روٹی کھاتے ہیں دونوں، پھر یہ کس طرح میرے حصے بن گئے؟ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا موجد کون ہے؟ یا خالق نے کہا، اور تو بہت جگہ کہا خلق السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، یہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی تو بیوی نہیں ہے۔ یا اللہ یہ قرآن ہمیں دے دے، یہ جو روز اس دن 25 دسمبر کو لگے ہوں گے نا، کرسمس 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 سٹار، دکانیں مسلمانوں کی لکھا کرسمس، اخبار مسلمانوں کے لکھا کرسمس، ٹی وی مسلمانوں کے لکھے کرسمس، عید عیسائیوں کی، چھٹی مسلمانوں کی۔ کہا نہیں، بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا موجد اللہ ہے۔ انا یکون لہ ولد، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے بچہ دیا، اللہ کا بیٹا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی بیوی نہیں۔ وخلق کل شیء، سب چیزیں اس نے پیدا کی ہیں، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ واللہ قرآن پڑھیں، سورہ مریم سے کچھ پڑھتا ہوں، پڑھیں تو تب نہ اگر ہمارے یقین اس کے اوپر آ جائیں۔ ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، کو 100 خیر ہے، اور جو ہمارے رشتہ دار اس وقت یورپ میں ہیں، کسی کے امریکہ میں، یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ پیسوں کی بنیاد پہ یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور 30 سال کے بعد اپنے بچے کو پوچھتے کہ اسلام کیا ہے۔ ایک آدمی آیا میرپور میں، مجھے ملا، میرپور کے بہت لوگ یہ آزاد کشمیر کے نا یورپ میں، پوری بستیاں ان کی ہیں۔ تو میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا شروع میں تو اسلام کا پتا تھا، اسلامک سینٹر کا بھی پتا تھا، ہم تو پاکستان سے گئے تھے، ہمارے ماں باپ کی تربیت تھی، زبان بھی آتی تھی، ہم بھی ٹھیک رہے، ہمارے بچے بھی ٹھیک رہے، کچھ نہ کچھ ہم نے سنبھال لیا۔ آگے جب پوتے نواسے ہوئے، زندگی میں نہ کبھی پاکستان آئے ہیں، نہ کلچر دیکھا ہے، اسکول بھی ان کے، رسم و رواج بھی ان کے، لین دین بھی ان کا، یہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فی الارض فساد کبیر۔ یہ کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، الا تفعلوا، اگر تم ان کے اندر شامل ہو گئے، تم نے بھی ان کے ساتھ میل جول کر لیا، تکن فی الارض فتنۃ وفساد کبیر، دنیا میں فتنہ آ جائے گا، فساد بہت، کیونکہ جب تم ان کے اندر رہو گے تو فتنوں کے اندر شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، پھر فساد بڑا ہونا ہے جب آپس میں جا کے رہتے ہیں، تو جب ان کے اسکولوں میں پڑھیں گے، ان کے کالجوں میں پڑھیں گے تو سیکھیں گے کیا؟ ہمارے ایک ڈاکٹر کہنے لگے میں مشن اسکول میں پڑھتا تھا، اللہ کی توحید کا نہیں پتا تھا، ہر 15 منٹ کے بعد یہ پتا تھا کہ جب نیا پروفیسر آنا سلیب بنانی، کہتا سلیب بنانی ہمیں آ گئی تھی، کلمے کا مطلب نہیں آتا تھا، کیونکہ ہم مشن اسکول میں پڑھتے تھے۔ رمضان میں ہم روزے میں ہوتے تھے، سارا سٹاف بغیر روزے کا ہوتا تھا، وہ ہم سے پوچھتے تھے کیا کھاؤ گے، ہم ان کو شرماتے بتاتے تھے کہ ہمارا روزہ ہے۔
اما مریم ہواؤں میں اڑتی ہے اور مسیح یہ کرتے ہیں، اس کے اوپر ساری زندگی چلتی تھی. کہتے ہیں کیونکہ مشن سکول تھا، وہی ہم اسلامیات بھی ہمیں کس نے پڑھانی ہے؟ انہوں نے پڑھانی. مسلمانوں، یہ ممکن ہے آپ کو میری باتیں بوجھل لگتی ہوں، مگر کوئی سوچے گا اس کو اوپر کہ اگر تم نے ان کے درمیان میل جول کر لیا تم پہچاننے ہی نہیں جاؤ گے، فتنے میں آؤ گے. فساد کبیر، فساد بڑا ہوگا. یہ ایک دوسرے کے ان کو کٹھے رہ اللہ دینا کفروا بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے سے مل لیں. الا تفعلوا، اگر تم ساتھ چلے گے، تم بھی ان کے درمیان ہوئے، تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں بڑا فتنہ آ جائے گا. آج امت کیوں فتنے میں؟ آج کیوں جہاد کی بات نہیں ہوتی؟ مفادات ہے. یہاں آپ کسی تاجر سے کہو یار آؤ جہاد کی بات کریں، میں آپ کو فون، نہیں میرا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے، میرے یورپ میں تعلقات ہیں، آپ کا فون ٹریس ہوتا ہے، آپ کی بات ٹیپ ہوتی، آپ کے ساتھ میری تصویر نہ بن جائے، میں قادسیہ آنا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ڈرون اوپر سے آ جائے اور میری تصویر کھینچے اور بعد میں میرے بچوں کے لیے مسئلے بن جائیں. یہ ایک دفعہ ہم نے سنا کہ ہزاروں دفعہ؟ اصل میں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، ہمارے لین دین ہے، ہمارے مسائل ہیں، تو ہم کمپرومائز نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کہتا تم کن کی باتیں کرتے ہو؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ معمولی مسائل ہیں جن میں تم چلے ہو. اللہ کہتا بات تو بہت آگے بڑھ گئی، تمہیں ابھی تک اپنے پاؤنڈ، ریال، معیشت، اکانومی، پیٹرول، ڈالر اس کے اندر ہو. تمہارے حکمران ان سے جا کے ملاقاتیں کرتے، تم اس چکر میں پڑے ہو. اور نہیں جی وہ بھی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ٹھیک ہیں، آپ ہمارے ساتھ ٹھیک ہیں، دوستی تعلق رہنا چاہیے. یحلفون لکم لترضوا عنہم، آ کے تمہارے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم سے بڑے خوش ہیں، بڑے راضی ہیں ایک دوسرے سے، ہمارے تعلقات بالکل صحیح جگہ پہ جا رہے ہیں، ہماری دوستی پائیدار ہے. یحلفون، یہاں تو ہمارے جا کے یقین دلاتے نا ہم آپ کے پورے نوکر ہیں. اللہ کہتا ہے یہ تو الگ بات ہے کہ تم یقین دلاؤ کہ ہم تمہاری نوکری صحیح کریں گے. اللہ کہتا ہے وہ تیرے پاس آ کے قسم کھائیں، اترضوا عنہم، کہ تو ان سے راضی ہو جا، تو ان سے خوش ہو جا. فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اگر تو ان سے خوش ہو گیا نا، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اگر تیری خوشیاں ان کی خوشیوں کے تابع ہو گئیں، تیری خوشی غمی کے پیمانے ان کے ساتھ ہو گئے، تو ان کے ساتھ راضی خوش ہو گیا، یحلفون، وہ قسمیں کھائیں گے تیرے پاس آ کے کہ تو ان سے راضی ہو. فإن ترضوا عنہم، اللہ کہتا ہو جا راضی. پھر کسی فاسق کے لیے ہدایت کا رستہ نہیں ہے. یہ قرآن ہے، یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی جذباتی تقریر نہیں، قرآن کی آیتیں، بھرا پڑا ہے قرآن. میری معیشت ڈالر، اللہ کہتا ہے قالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال اتخذ الرحمن ولدا، یہ کیا کہتے ہیں؟ رحمان نے بیٹا دیا. ان کا دعویٰ ہے، پوری دنیا میں کروڑوں لوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ رحمان نے بچہ دیا، اس نے بیٹا جنا ہے. یا اللہ میں کس کے پاس جاؤں، میں کس کو جا کر رہوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسی بات کریں گے؟ اتنی بھاری بات انہوں نے کر دی ہے یہ سوچ نہیں سکتے. لقد جئتم شیئا ادا، اتنی بات انہوں نے بڑی کر دی کہ اس کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی بات کر گئے. کتنی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تنشق الارض، قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال حدا، پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں، ہٹ جائیں، آسمان پھٹ جائے. تکاد السماوات، یہ جو بات کہتے ہیں نا کرسمس کی، یہ کارڈ بھیجتے ہیں اور کیک بھیجتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں روز لکھ کے کہ معمولی بات ہے جی، ایک معاشرے میں رہتے ہیں، دوستیاں، ایک دفتر میں کام کرتے ہیں، ایک اسکول میں پڑھتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، بچپن سے ہیں، وہ کیک بھیج دیتے ہیں، ہم بھی کھا لیتے ہیں، ہم بھیجتے ہیں وہ بھی قبول کر لیتے ہیں، بچے باہر رہتے ہیں، پھر ان کی تو ایک ہی بات ہے. اللہ کہتا ہے چھوٹی بات ہے. وقالوا اتخذوا الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه
وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. یہ تو اللہ کہتا ہے اتنی بڑی بات کر گئے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ اوندے منہ گر جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ نے بچہ دیا. ان کی زبان سے یہ کیسے نکل گیا کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ یس گاڈ بلیس سارے کرتے پھرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ گاڈ ہے کون. مسلمانوں کا تو اللہ ہوتا ہے گاڈ. او مائی گاڈ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اچھے اچھے نام ہیں، مجھے میرے اچھے ناموں سے پکارو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے بڑے بڑے اچھے نام ہیں، انہی کے ساتھ اس کو پکارو. اللہ کے پیارے ناموں میں قرآن میں کہاں لکھا گاڈ؟ اس نے اپنے سارے نام لکھے ہیں، کچھ کا ہمیں پتہ ہے، بے شمار کا پتہ ہی نہیں. اللہ کہتا ہے میری تو اتنی صفتیں ہیں کہ سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں، سارے درخت کلمے بن جائیں، لکھنا شروع ہو جاؤ، ساری سیاہی ختم ہو جائے، ساری کلمے گھس جائیں، پھر اس کی مانند شروع کر دو، تم میری صفتوں کو پہنچ نہیں سکو گے. مگر ان ساری صفتوں میں گاڈ کہاں لکھا ہے؟ یہ تہذیبی وار ہوئے، یہ تہذیب کے وار ہوئے ہمارے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم پہلی امتوں کی پیروی کرو گے جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے. دائیں جوتے اور بائیں جوتے کے سائز میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ اگر ایک 8 نمبر ہو تو دوسرا 10 نمبر ہوتا ہے. شیپ میں، کٹنگ میں، کلر میں. جس طرح ہاتھ کے برابر ہوتا ہے. یہ دونوں میری ہتھیلیوں میں کتنا فرق ہے؟ سائز میں، ساخت میں، کلر میں. جس طرح پاؤں کے برابر ہوتا ہے، جس طرح ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، تم اس طرح ان کی پیروی کرو گے، اس طرح ان کے پیچھے چلو گے. حتیٰ کہ وہ کسی سانے کی گو کی بل میں گھسیں گے، تم ان کے پیچھے اس طرح گھسو گے. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے مراد یا یہود و نصارہ؟ فرمایا اس کے سوا کون ہے؟ تم پہلی امتوں کی پیروی کرو گے، جس طرح وہ کریں گے ایسے تو کرے گا. اور فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان کو دوست نہ بنانا، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا پھر انہی کا ہے. اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، جو کسی کی مشابہت اختیار کرے گا فَهُوَ مِنْهُمْ. حکم دیا داڑھی کو بڑھا، مونچھوں کو کترا، داڑھی کا رنگ بدل. یہودی کی مخالفت کر، عیسائی کی مخالفت کر، مسلمان کا چہرہ دیکھ کے بتائیں. وہ ہمارے نصر جاوید بھائی استاد جی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عمل میں برکت دے، وہ کہتے ہوتے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے بتائیں ذرا کس کا چہرہ پسند ہے، کس کی زبان پسند ہے، کس کا پہناوا پسند ہے، کس کی طرح بولنا پسند ہے، کس کی طرح کھانا پسند ہے. فیشن ہے الٹے ہاتھ سے کھانا. اتنا کہا خالف اليہود والنصارى، خالف اليہود والنصارى، خالف اليہود والنصارى، کہ ان کو سلام میں ابتدا نہ کرنا. اب تو سلام بھی اللہ ماشاءاللہ ہمارا ملک ابھی پاکستان ہے بچے ہوئے ہیں، کہہ لیتے ہیں ایک دوسرے کو السلام علیکم. بڑی خیر موجود ہے، اس ملک سے باہر قدم تو نکالیں. مسلمانوں کے بچے بھی ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون. ہر ایک نے رکھے ہوئے ہیں. ہوٹل میں چلے جائیں، مسلمانوں کے ملکوں کے ہوٹل میں چلے جائیں، ہر دوسرے کو کیا کہہ رہا ہوگا؟ ہماری تو ہیلو سے جان نہیں چھٹتی. 1000 دفعہ لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ ہیلو کیا بلا ہے، اس کا ترجمہ ہی نکال دو. میں ہیلو 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 یہ کیا چیز ہے، کہاں سے؟ یہ ہماری مسجد میں بھی کوئی جب مائک ٹیسٹ کرنے آئے گا تو وہ بسم اللہ پڑھے گا، قل هو اللہ پڑھے گا، الحمدللہ پڑھے گا، ہیلو. پتہ نہیں یہ کس زبان کا کون سا لفظ ہے. اگر دنیا میں ریکارڈنگ کی جائے موبائل پہ بولے جانے والے سب سے لفظ کی تو السلام علیکم نکلے گا. انہوں نے اپنی جکڑ بندیوں میں لیا، انہوں نے اپنے لفظ سکھائے، انہوں نے اپنی تہذیب سکھائی، انہوں نے اپنا کلام سلام سکھایا. ہائے ہیلو، یہ ہائے تو اب ہماری یونیورسٹیوں میں عام ہے نا. سویرے چلتے جانا ایک ہائے 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 ہائے،
وہ بھی ہائے ہائے کرتے ہیں، یہ بھی، اور ان کے تو مقدر میں ہائے ہائے ہے، آپ کے مقدر میں بھی ہے۔ ہیلو، بات سننا، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم بھائی، بات سننا، ہیلو ادھر آ، السلام علیکم بھائی بات سنو، دونوں میں سے کیا رواج ہے؟ جو زیادہ دیہاتی مارے، کیا حال ہے پاجی، اور سنا، یا السلام علیکم۔ انشاءاللہ ایک جمعہ پڑھاؤں گا السلام علیکم پہ، آج میں نے اس پہ جانا نہیں ہے، میں اور بات کرنی ہے آپ سے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور بدلنا اسلام کے رنگ میں، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں، ان سے جان چھڑانی۔ کہا یہود و نصارہ کو سلام میں ابتدا نہیں کرنی، یہ نہ ہو کہ تیرے منہ سے ان کو سلام نکل جائے، اور جب تو تجھے رستے میں ملے تو ان کو تنگ رستے کی طرف دھکیل دے۔ تو مین روڈ پہ چلے گا، وہ فٹ پاتھ پہ تیری عزت ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا مجرم ہے۔ ان کے پروٹوکول نہیں بنتے، ان کے گارڈ آف آنر نہیں بنتے، ان کے عزت مآب نہیں بنتے، ان کو ایکسیلنسی نہیں کہا جائے گا۔ کہ تو ان کو سلام کی ابتدا نہیں کرے گا، اور جب وہ ملے، یہ حدیث ہے، میری بات نہیں، آپ کو سمجھ آئے نہ آئے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تو ان کو تنگ رستے کی طرف دھکیل دے، تم مین روڈ پہ چلو گے، اس کو کارنر کرو گے۔ صحابی نے کہا اگر وہ سلام کی ابتدا کر دیں تو کہا وعلیکم کہنا، سلام نہیں ساتھ کہنا۔ اگر وہ تجھے کہہ دے السلام علیکم تو تو یہ نہ کہہ دینا وعلیکم السلام، تجھ پہ بھی سلامتی ہو، صرف اتنا کہنا وعلیکم۔ سلامتی کا لفظ تیرے منہ سے اس کے لیے نہ نکلے، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کو گالی دیتا ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ اللہ کا باغی ہے، وہ اللہ کا سرکش ہے، اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اس نے اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا، وہ انسان نہیں ہے، اولئک کالانعام، وہ ڈنگر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں لکھا ہے۔ اس کو وعلیکم کہنا ہے صرف، یہاں تو نہیں جی ہم آپ کو نرمی بھی کریں، کس طرف چل پڑے، یہ تو موضوع بہت سخت ہو جائے گا۔ میں تو سلام کلام کی بات کرتا ہوں، تو روزہ ان کے ساتھ ہی رکھ سکتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ میں، تو 10 محرم کا روزہ دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی تو اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ کہا میں بھی رکھوں گا، آئندہ سال رہا تو زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا۔ روزہ ان کے ساتھ نہیں رکھا، روزے کی مخالفت کر دی، رہائی 10 کو ملی ہے، صرف ان کو تبدیل کرنے کے لیے کہا نہیں 9 بھی ہوگی۔ سحری کرنی ہے رمضان کی، کہا نہیں بالکل ہے، یہ نہیں ہوگا کہ سحری کے بغیر کو روزہ رکھے۔ اہل کتاب کی مخالفت کرو اور لازمی سحری کرو، وہ سحری نہیں کرتے۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں کس چیز کا فرق ہے؟ سحری کا۔ سحری میں برکت ہے، تم اس وقت تک خیر میں رہو گے جب تک افطار میں جلدی کرو گے۔ یہ یہودی نصرانی افطار میں کیا کرتے ہیں؟ تاخیر۔ عبادتیں ہماری ہیں، نام ان کے لیے جا رہے۔ عبادتیں ہماری، کسی جگہ ہم ان سے کاپی نہ کر جائیں، ہماری ان کی عبادت ایک نہ ہو جائے۔ کبھی میں انشاءاللہ موقع ملے یا آپ کو موقع ملے گوگل کر لیجئے گا، ابو موسیٰ اشعری قبیلہ کے تھے، اشعری قبیلہ کے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اشعریوں کے ساتھ کچھ شرطیں طے کی تھی، بڑی پڑھنے والی ہیں، بڑی پڑھنے والی ہیں، کہ ان کا لائف سٹائل بدل کے رکھ دیا۔ یہ نہ نظر آئے کہ مسلمان، اب تو ماشاءاللہ لائف سٹائل کیا ہے، اب پگڑیاں مسلمانوں کی بینڈ والے پہنتے ہیں، ہوٹل کے بیرے پہنتے ہیں، عدالتوں کے دروازے کھولنے والے پہنتے ہیں۔ جب کسی کا کلچر کھجل کرنا ہوتا ہے نا، آج سے 100 سال پہلے جو نواب سردار مسلمانوں کے عمائدین جو کلے پہنتے تھے، بڑے بڑے خان اور سردار پہنتے تھے، آج ماشاءاللہ وہ ساری پگڑیاں کون پہنتے ہیں؟ واجہ وجان والے۔ وہ شیروانیاں کون پہنتے ہیں؟ دروازے کھولنے والے اردلی۔ وہ ہوٹل کے بیرے پہنتے ہیں۔ انہوں نے آپ کے کلچر کو، جو آپ کے معاشرے کا کلچر تھا، یہاں لا کے پھینکا۔ میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا، میں کہا لباس باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے،
جس علاقے کا ہو آپ کو جو لباس سوٹ کرے آپ اس کو پہن سکتے ہیں، اس میں اتنا ایشو نہیں ہے. جن علاقوں میں پینٹ لوگ پہنتے ہیں اور وہ بیگی ہے آپ پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کوٹ پہن سکتے ہیں، آپ کو سردی روکتی، کوئی مسئلہ نہیں ان باتوں میں. میں نے اس سے پوچھا، لڑکا تھا ہمارا ہی، ٹائی لگا کے پھرے نا شادی میں. میں نے کہا یہ لباس ہے؟ صرف مجھے ثابت کر دو کہ لباس ہے. یہ جو نیک ٹائی تم لگا رہے ہو اس سے سردی رکتی ہے، اس سے گرمی رکتی ہے، اس سے کوئی سطر چھپتا ہے، اس سے کیا ہے؟ ہوتا نا لباس ہے. واقعی میں نے کوٹ پہنا، مجھے سردی روک رہی، میں گرمی میں نہیں پہنتا، سردی میں پہنتا ہوں. جو لوگ بیگی پہن لیتے ہیں ٹھیک ہے، وہ کمفرٹیبل ہیں، کام کرنے میں ان کو ہے، کوئی پرابلم نہیں، آپ کا سطر چھپنا چاہیے. ہمارا بچہ 5 سال کا بھی ٹائی لگاتا ہے، صرف اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا لباس سے تعلق کیا ہے. لباس میرا ایشو نہیں، جو بھی کوئی پہنتا ہے اگر اس کا سطر ٹھیک رہتا ہے، وہ ننگا نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں نا بعض لوگ پینٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں، اگلے کی تو ہو جاتی، پچھلے کی نہیں ہوتی. کہتا جو پینٹ سے نماز نہیں ہوتی، کہتا تیری تو ہو جاتی، جرا پیچھے ہوتا وہ نہیں ہوتی. اب تو اللہ رحم کرے، کوئی مردوں کا مسئلہ ہے، ہماری عورتوں کا ستیہ ناش ہوا پڑا. لباس کوئی شے رہی نہیں پلے، تو آئیں کہیں تھم جائیں، کہیں رک جائیں. اس جاڑے میں سردی میں بچوں کو نکرے پہنا کے اسکول میں بھیجیں گے، وجہ کیا ہے؟ عورتوں کے پائچے اوپر، مردوں کے پائچے. یہ تہذیب کی جنگ ہے، اور تہذیب کی جنگ جو ہار جاتے ہیں وہ میدانوں میں جیت نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو مزید ڈیٹیل کریں گے. جزاکم اللہ خیرا وما علینا.